علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مزیدار کہانی کا دوسرا حصہ۔ ہم سن رہے تھے کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سورۃ نمل میں 19ویں سپارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جب ان کے پاس خبر لے کے آیا کہ ایک ملک ہے سبا، جہاں کی ایک ملکہ ہے اور وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان نے اسے پیغام بھیجا کہ تم اللہ کی اطاعت مان لو۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کے پاس پیغام چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ سبا والے یہاں پہنچے، ملکہ کا تخت ہمارے پاس آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بہت طرح کے لوگ شامل تھے، جن بھی، انسان بھی، جانور بھی، پرندے بھی، کیڑے بھی، مکوڑے بھی، ہر طرح کی مخلوقات حضرت سلیمان کے دربار میں تھیں۔ ایک جن نے کہا کہ یہ دربار ختم ہونے سے پہلے ہی میں ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مگر مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ وہاں پہ ایک شخص موجود تھا جو تھا تو ہماری طرح کا انسان، مگر اس کے پاس کچھ زیادہ علم تھا۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں، اس سے پہلے ہی ملکہ کا تخت یہاں موجود ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ملکہ کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب انہوں نے تخت دیکھا تو فرمایا یہ میرے پروردگار کا احسان ہے، اور اس سے غرض یہ ہے کہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب غنی ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ادھر قاصد نے واپس جا کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سنایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنے تحفے اپنے پاس رکھو اور بس میری اطاعت قبول کر لو۔ اب جب ملکہ نے یہ سنا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پورا یقین تھا کہ ملکہ سبا ضرور فرما بردار بن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ انہوں نے ملکہ کے عقل کا امتحان لینے کے لیے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرا دی کہ دیکھیں وہ اس کو پہچان سکتی ہیں یا نہیں۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تخت میں 5 ہیرے لگے ہوں تو حضرت سلیمان نے ان ہیروں کو 3 کر دیا ہو یا 6 کر دیا ہو۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اب ملکہ نے جواب دیا یہ تو ہو بہو وہی تخت ہے، یعنی کہ اسے پتہ چل گیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملکہ کو محل میں چلنے کی دعوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بہت ہی شاندار محل تھا۔
شیشے کا بنا ہوا تھا، اور جو شیشے کا محل تھا اس کا فرش بھی شیشے کا تھا، جس کے نیچے پانی تھا اور اس میں شیشے بھی جڑے ہوئے تھے۔ ملکہ نے جب محل میں قدم رکھا تو اس کو شیشے کا فرش لگا کہ جیسے وہاں پہ پانی ہو، اور اس نے جو اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہیں پائنچے اس کے اوپر اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، اس کی ضرورت نہیں، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ بولی، اوہو، مجھے تو بڑا دھوکا ہوا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی۔ وہ کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں سخت نادانی میں پھنسی رہی، اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اتنا عرصہ تجھے چھوڑ کر سورج کو پوجتی رہی۔ میں اس گناہ کی معافی چاہتی ہوں اب تجھ پر اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے مطابق چلا کرتی تھی۔ اس زمانے میں سمندر میں بادبانی جہاز چلا کرتے تھے، اور وہ اپنا سفر کامیابی سے اسی طرح طے کر سکتے تھے کہ جس طرف انہیں جانا ہو ہوا اس رخ کی چلے۔ اگر جہاز نے جانا ہو آگے اور ہوا چل رہی ہو پیچھے کی طرف تو جہاز کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سمندری جہازوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ہوا کو حکم دیتے کہ وہ اسی طرف چلے جہاں جہازوں کو جانا ہے، اور اگر انہیں خود بھی کہیں جانا ہوتا تو ان کے حکم سے ہوا اسی طرف چلنے لگتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے شان والے نبی تھے۔ ان کے لیے جنات یعنی کہ جن بڑی بڑی عالی شان عمارتیں، بھاری بھاری دیگیں بناتے تھے۔ بیت المقدس کی عمارتوں کی تعمیر میں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بنواتے تھے تو جنوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ جانتے ہیں نا آپ لوگ، جو بیت المقدس فلسطین میں ہے، جہاں پہ مسجد اقصی بھی ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، وہ بھی جنوں سے۔ جنوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی اور وہ خوشی سے یہ کام نہیں کرتے تھے، مگر ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ حضرت سلیمان کی بات مانیں۔ جب وہ بیت المقدس بنا رہے تھے تو وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان یہ جانتے تھے کہ اگر جنوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میں فوت ہو گیا ہوں تو وہ کام چھوڑ کر فوراً بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنی لاٹھی کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، یعنی کہ جیسے لاٹھی پکڑ کے کھڑے رہے۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ کھڑے ہیں، اور وہ ڈر کے مارے جلدی جلدی اپنا کام مکمل کرنے میں لگے رہے۔ آخر کار لاٹھی کو گن لگ گیا، جو دیمک ہوتی ہے نا، جو لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور وہ کھوکھلی ہو کر ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام جو اتنے عرصے سے فوت ہو چکے تھے گر پڑے۔
اب جنوں کو ان کی وفات کا پتہ چلا، وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے اس بات کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے تو ہم اتنی مدت اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔ مگر جب تک انہیں اس بات کا پتہ چلا اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اور جن جو اپنے آپ کو بڑا چالاک اور سمجھدار سمجھتے تھے ان کا پول کھل گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے 40 سال حکومت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 926 سال پہلے فوت ہوئے۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ پسند آئی ہوگی آپ کو؟ پھر آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیا کیجیے۔